مسئلہ سوال یہ ہے کہ کس کو دینی ہے. 8 مدیں اللہ نے مقرر کی ہیں سورۃ توبہ کے اندر. اس کی آیت نمبر 80، آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء، کہ تمہاری زکوٰۃ جو ہے سب سے پہلے اس کے حقدار فقراء ہیں. اب فقراء کون ہیں؟ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں. اللہ نے ان کی تعریف اسی پارے میں، تیسرے پارے کے اندر، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. فقیر وہ ہے جو اللہ کے رستے میں روک لیا جائے، جس طرح کے فلسطین کے مسلمان ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، جہاں مسلمانوں پہ ظلم و جبر ہو رہا ہے، کفار ان کی زندگی ان پہ تنگ کیے ہوئے ہیں. یہ پہلے فقیر. دوسرے فقیر لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ اپاہج، وہ نبینا ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کی ٹانگ نہیں ہے، اور وہ چل نہیں سکتا، ضعیف ہو گیا، اس کے اندر قوت و طاقت نہیں ہے. یہ فقیر ہے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، آپ نے فرمایا فقیر مسکین نہیں ہے، ہر سے مانگتا رہتا ہے، 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ، 1 روپیہ کھجور، تھوڑا سا آٹا. یہ فقیر نہیں. فقیر وہ ہے جو مانگنے کے لیے نہیں نکلتا. اگر کوئی شخص دیکھتا ہے ان کی پریشانی دیکھ کے اسے پہچانتا ہے کہ اس لا یسالون الناس الہافا، جو حقیقی فقیر ہے کبھی چمٹ کے نہیں مانگتا. یہ گداگر تو ہمیشہ چمٹ، یہ فقیر نہیں. دوسرا انما الصدقات للفقراء والمساکین، مسکین اس کو کہتے ہیں. ہم اپنے معاشرے میں سمجھتے ہیں، جو ترجمہ غلط ہے، کہ مسکین وہ ہے جس کی ماں نہیں ہے. نہیں، مسکین وہ ہے جو مزدوری کرتا ہے لیکن اسے اتنی اجرت نہیں ملتی کہ وہ اپنے گھر والوں کا اچھی طرح کفالت کر سکے. کتنے مزدور ایسے ہیں بیچارے، اگر وہ بچوں کی تعلیم ہو جائے، بجلی کا بل آ جائے، سوئی گیس کا معاملہ آ جائے، انہوں نے تو گھروں کو عذاب بنا دیا ہے. اور خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جائے تو وہ نہیں کر سکتے. ان کو زکوٰۃ کا. اور تیسری والعاملین، اسلامی حکومت ہو اور وہاں جو بیوروکریٹس ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ایک تو محدود کرتے ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، نہیں، سب لوگ جو بھی اسلامی حکومت کے مددگار ہوتے ہیں ان سب کو زکوٰۃ کی مد میں تنخواہ دی جاتی ہے. ایک فرمائے والمؤلفۃ القلوب، جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہے، مسلمان نہیں ہوئے لیکن اسلام کی طرف مائل ہیں، مدد کرنے سے وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے. ایسے غیر مسلمان کو زکوٰۃ دینی جائز ہے. جو اپنے مذہب پہ سٹک ہے کہ نہیں، یا ایسا نو مسلم جو مسلمان تو ہو چکا لیکن ابھی وہ بیچارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا، اس کی مدد کرنی چاہیے اس زکوٰۃ میں سے. اور پھر رقاب، گردن کو چھڑانا. کیا آج کے زمانے میں غلام لونڈی تو نہیں ہے؟ آج کے زمانے میں آپ اگر کسی کو ناحق قید میں دیکھتے ہیں، اس پہ جھوٹا مقدمہ تھا، اس کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کے پیسوں میں خرچ کریں. والغارمین، ایک ہمارے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، بازار میں ایک آدمی کرائسس میں آ جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، بینک کا قرضہ نہیں، سود پہ قرضہ لیا ہو، اس کی مدد نہیں. جو حقیقی طور پہ بیچارہ گر پڑا، دکان کو آگ لگ گئی یا کچھ بھی ہو گیا، حالات ایسے بن گئے، خرچ زیادہ تھا اور آمدن کم تھی، مقروض ہو گیا، اس کا قرضے کی ادائیگی زکوٰۃ کے فنڈ سے دی جاتی ہے. اور غارمین اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے بیٹھا ہے، ایک نے دوسرے کا کچھ مال دینا ہے، وہ ضمانت دیتا ہے کہ یہ نہ دے گا تو میں دے دوں گا تاکہ تمہاری صلح ہو جائے. اب وہ دینے والا مکر گیا یا نہیں دے سکا تو اس شخص کو کہا تو مسلمان ہے، عہد کر چکا،
اللہ تیری مدد یہ کرے گا تم لوگوں سے زکوٰۃ لے کے دے دو یا خود اپنی زکوٰۃ سے دے دو، اپنا عہد پورا کرنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ یہ بہت وسیع ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ جو بھی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی تعلیم کے فروغ کے لیے، یا اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کے لیے جو بھی اللہ کا راستہ بنتا ہے اس میں خرچ کر سکتا ہے۔ وابن السبیل، ایسا مسافر جو اپنے گھر سے دور دراز سفر کر کے پہنچا ہے، اس کی پاکٹ کٹ گئی یا بیچارے کے پاس خرچہ ختم ہو گیا، بے شک وہ اپنے گھر میں امیر ہے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مدے ہیں جن کو زکوٰۃ ادا کرنا